دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، عقیدے کی اصلاح، صحیح توحید کا فہم، اللہ کا تعارف، یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ کائنات میں رب کے احسانات میں، رب کی دی ہوئی نعمتوں میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن ایمان کی دولت کے بعد نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے، جو انسان کا اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ماں باپ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے بہت کچھ کما سکتا ہے، لوٹے ہوئے سامان کو واپس پا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی دولت چھن جائے تو یہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ باغ ڈھل جائے تو اس کی میٹھی چھاؤں کے لیے ترستا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ چھاؤں دوبارہ اسے نہیں مل سکتی۔ ماں باپ وہ خزانہ ہے، ماں باپ وہ خزانہ ہے، وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، رب کا وہ انعام ہے جو زندگی میں ایک ہی بار انسان کو ملتا ہے۔ ماں باپ انسان کے لیے جنت کے دو دروازے ہیں، یہ دروازے بند ہو جائیں دوبارہ نہیں کھلتے۔ یاد کیجئے ان پیاری گھڑیوں کو، ماں کے لیے کتنی محبت کا سما ہوتا ہے جب اس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اس حمل کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کے اندر بھی ایک محبت ہوتی ہے۔ بچہ ہلتا ہے، ماں کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، جس پہ ماں خوشی سے صبر کرتی ہے۔ اور اگر یہ حرکت بند ہو جائے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے، ڈاکٹروں کے دروازے بجاتی ہے کہ آج میرا بچہ پیٹ میں حرکت نہیں کر رہا۔ ماں اپنی زندگی پہ کھیل کے آپ کو وجود دیتی ہے۔ آپ اس دنیا میں آتے ہیں، ماں کی چھاتی، اس دنیا میں آتے ہو، ماں کی چھاتی آپ کی غذا بن جاتی ہے، آپ کی زندگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ماں کی محبتیں، باپ کا پیار، راتیں گزر جائیں یہ تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ رب نے ماں کو ممتا کی وہ محبت دی ہے، ماں نے اپنے سمندر دل میں جو اپنی اولاد کے پیار کا رب سے وافر حصہ پایا ہے کہ وہ گہری نیند میں ہو اور بچے کی ہلکی سی سسکی اسے اٹھا دیتی ہے۔ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر وہ اپنے روتے ہوئے بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے، ساری رات
گیلے بستر پہ لیٹنا پڑ جائے تو گزار دیتی ہے، اپنے معصوم کو پرسکون نیند سلانے کے لیے سوکھے بستر پہ لٹاتی ہے۔ بچپن کی کوئی یادیں دل میں ہیں تو سوچو، یا رب نے تمہیں اولاد دے دی ہے، اب تم ماں باپ بن گئے ہو تو ذرا تصور کرو اس محبت کا کہ جب معصوم بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ساری رات ماں اس کو اپنے کندھے سے لگا کر کمرے میں گھومتی رہتی ہے کہ میرے بچے کو نیند آ جائے۔ ایک بوڑھے باپ کا بیٹا کھلیان میں کام کر رہا، وہ بوڑھا باپ بارہا اٹھا اور کہا بیٹا سورج سر پہ چڑھ گیا ہے، آ جاؤ آرام کر لو، تپش کم ہو جائے گی پھر کام کر لینا۔ ابا بس یہ تھوڑا سا کام پورا کر لوں واپس آتا ہوں۔ باپ تڑپ رہا ہے کہ میرا بیٹا دھوپ میں اسے کوئی تکلیف نہ ہو، پھر آ کر کہتا ہے بیٹا اپنے کام میں مگن ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے پوتے کو لے کر کھلیان میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا بیٹا اپنے معصوم بیٹے کو دیکھ کر تڑپتا ہے کہ ابا آپ نے یہ کیا کیا؟ میرے چھوٹے سے 3-4 سال کے معصوم بیٹے کو لے کر آپ کھیت میں آ گئے، یہ تپتی ہوئی دوپہر کے اندر کتنی تکلیف میں ہوگا؟ باپ نے کہا بیٹا تجھے اپنے بیٹے کو دھوپ میں دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے، اس بوڑھے کو اپنے بیٹے کو دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے، زندگی بھر ان کی خدمتیں کرتے ہوئے گزار دو، ان کی کسی ایک نیکی کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ کسی نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، حج کروا رہا تھا، پوچھنے والے سے پوچھا میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ چل نہیں سکتی، جیسے بچپن میں یہ اپنے کندھے سے مجھے لگاتی تھی، میں نے آج اس کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، منہ میں اس کے دانت نہیں ہے، یہ لقمے چبا نہیں سکتی، میں اپنے منہ میں چبا کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، کیا میں نے ان بچپنوں کی راتوں کا حق ادا کر دیا؟ جواب دینے والے نے کہا وہ راتوں کا حق تو بڑی دور کی بات ہے، تو جب ماں کے پیٹ میں حرکت کرتا تھا تیری حرکت سے ماں کو درد کی ایک لہر اٹھتی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ کہنے والے نے کہا بچپن میں ماں میرے پوتڑے دھویا کرتی تھی، گندگی کے کپڑے دھویا کرتی تھی، اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب اس کی گندگی والے کپڑے میں دھوتا ہوں، کیا وہ بدلہ برابر ہو گیا؟ کہا نہیں ہوا۔ کہا کام تو ایک جیسا ہی ہے، جو ماں نے کیا وہی میں کر رہا ہوں، حق کیوں نہیں ادا ہوا؟ کہا ماں تیری گندگی دھوتی تھی تیری زندگی کی دعائیں کرتے ہوئے، تو گندگی کے کپڑے دھوتا ہے اور دل سے آواز نکلتی ہے پتہ نہیں کب جان چھڑے گی، کب اللہ اسے اٹھائے گا، تیرے دل میں اس کی موت کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے دل میں تیری زندگی کی دعا ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اس کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر سے یہ باغ اٹھ چکا ہے، باپ کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو، ماں کا پیار پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر پہ اب یہ سایہ باقی نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنے سر اس کی گود میں رکھ کے اس سے کچھ دعائیں ہی لے لیتا۔ دنیا کے جتنے غم ہوتے تھے ان غموں کے اندر انسان مارا ہوا ہوتا، ماں کی گود وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوا کرتی تھی کہ انسان اپنے سر کو ماں کی گود میں رکھ کے دنیا کے ہر غم کو بھول جایا۔ ماں ابن سیرین کی ماں فوت ہو گئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔
بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ شاگرد کہنے لگے امام صاحب اللہ کے ولی ہو، وقت کے امام ہو، ہمیں صبر 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 کی باتیں کرتے تھے، صبر کی آیات و احادیث سناتے تھے، آج اپنی ماں مری ہے تو رونا بند نہیں ہو رہا۔ کہا بیٹو میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، رونا مجھے یوں آ رہا ہے کہ ایک جنت کا دروازہ کھلا تھا جس کے ذریعے میں بڑی جلدی جنت میں جا سکتا تھا، آج وہ بند ہو گیا۔ ماں اولاد خوش ہوتی ہے جب اولاد کو کچھ دنیا کا ساز و سامان ملتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں جب ان کی اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ ماں وہ عظیم جذبہ ہے، باپ وہ عظیم جذبہ ہے جو اپنی موت کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے کسی غم کے تصور سے کانپ جاتے ہیں۔ ایک شخص کو میں خود جانتا، رافضیت کے خلاف کام کرنے کی بنا پر، رافضی اس کے دشمن ہیں، اس کی سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، قتل کی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو لے کے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو۔ کہا اماں آپ میری ماں ہیں، حکم کریں۔ کہا نہیں بیٹا مجھے رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کہا ماں وہ کون سا وعدہ ہے جو مجھے رب کے گھر میں لینا چاہتی ہو؟ کہا بیٹا اگر تیرے کانوں تک یہ خبر پہنچے کہ تیری ماں فوت ہو گئی تو جنازہ پڑھنے کے لیے سفر نہ کرنا، میں تو مر کے مٹی کے نیچے جا چکی ہوں گی، تیرے دشمن تیرے لیے کوئی پریشانی کا سامان نہ پیدا کر دیں، میں مٹی کے اندر دبی ہوئی بھی سکون محسوس نہیں کر سکوں گی اگر میری اولاد کے اندر کوئی مصیبت نازل ہو گئی۔ لوگو اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے، مالک کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ